BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. ایران اور مغربی ممالک کے درمیان جوہری معاہدہ تو طے پا گیا، لیکن اس کے حق یا مخالفت میں بحث رک کے نہیں دیتی. امریکہ میں تو معاملہ مشہور شخصیات کی طرف سے اشتہار بازی تک پہنچا. پاکستان حالیہ برسوں میں سیلابوں کی زد میں رہا ہے. سیل آب آتا ہے، تباہی مچا کر چلا جاتا ہے، لیکن متاثرہ علاقوں کی بحالی بھی تیز رفتاری سے کیوں نہیں ہوتی؟ اور دیکھیے گا کہ سائنسداں انسانوں اور جانوروں کی طرح حرکت کرنے والے روبوٹ بنانے کے چیلنج سے کیسے نمٹ رہے ہیں. گزشتہ ماہ ویانا میں ایران اور مغرب کے درمیان جوہری معاہدہ تو طے پا گیا، لیکن اب تک ہضم نہیں ہو سکا ہے. بحث ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. سمجھوتے کے حامیوں کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے تو اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ایران مخالف اور امریکہ میں ان کے ریپبلکن حلیف اسے ایران کے لیے جوہری ہتھیار سازی کا لائسنس قرار دیتے ہیں. لیکن اب امریکہ میں ہی بعض مشہور فلمی شخصیات بھی معاہدے کی حمایت میں کود پڑی ہیں. BBC کے مشرق وسطیٰ کے ایڈیٹر جیرمی بوئن کی رپورٹ، کاشف قمر کی زبانی. جولائی میں اس سمجھوتے پر دستخط کے وقت اس کے حامی اس امید پر ایران میں جشن منا رہے تھے کہ ان کے ملک کی طویل عالمی تنہائی کے خاتمے کا امکان پیدا ہوا تھا. یہ لوگ عالمی پابندیوں کے باعث ایرانی عوام کی مشکلات سے بھی تنگ تھے. ایران کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے. یہاں بہت سارے لوگ خوشحالی اور زیادہ آزادیاں چاہتے ہیں. یہاں لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لمبی تاریخ رکھنے والا یہ بڑا سا ملک جائز مفادات کے ساتھ ایک عالمی قوت بھی مانا جائے. لیکن جیسا کہ اسی ہفتے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای کی تقریر سے اشارہ ملتا ہے، ایران میں سخت گیر اور اصلاح پسندوں کے درمیان اس مقبول عوامی خواہش کی تشریح کا طریقہ پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے. آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا تھا کہ ایران ہمیشہ اسرائیل کی مخالفت کے ساتھ ساتھ امریکہ کے معاشی، سیاسی اور سماجی دباؤ کا مقابلہ کرتا رہے گا. لیکن ان کی اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ سخت گیر عناصر کی جانب سے جوہری معاہدے کو روکنے کی اجازت دے دیں گے. مشرق وسطیٰ میں اب تک امریکہ کے حلیف ایران کے دوستوں کے مقابل رہے تھے، لیکن اب امریکی حلیفوں خصوصاً اسرائیل اور سعودی عرب کو تشویش ہے کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. انہیں خدشہ ہے کہ جوہری سمجھوتے سے ایران اور مغرب میں مزید تعاون کی راہ بھی ہموار ہوگی. پرانے امریکی حلیف ایران کے دنیا بھر میں راندہ درگاہ ہونے تک تو صورتحال سے مطمئن تھے، لیکن امریکہ کے یہی دوست اب اس پر مزید بھروسہ نہیں کرتے. جوہری سمجھوتے پر دستخط سے پہلے ہی اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو امریکی کانگریس میں اپنے حامیوں کو خبردار کر رہے تھے کہ ایران کے ساتھ ذرا بھی نرمی نہ صرف ایک تاریخی غلطی بلکہ ممکنہ تباہی کا عنوان بھی ہوگی. اگر ایرانی رویہ تبدیل ہو تو ضرور اسے انعام ملنا چاہیے، لیکن اگر وہ اسرائیل کی تباہی، دہشت گردی کی پشت پناہی، مغرب سے لڑائی اور اپنے پڑوسیوں کے خلاف جارحیت جاری رکھنے پر مصر ہو تو اسے نوازا نہیں جانا چاہیے. خود امریکہ میں ہالی ووڈ کے بعض مشہور ستارے امریکی کانگریس کو جوہری سمجھوتا مسترد کرنے سے روکنے کی مہم میں شامل ہو گئے ہیں. Because we'd be dead. Super dead. Like totally fried by a major nuclear bomb dead. Politics with our national security is actually not all that funny. جوہری قیامت کی یہ باتیں یقیناً مبالغہ اور مذاق ہیں، لیکن ویانا کے سمجھوتے سے ان رہنماؤں نے صاف جنگ کی طرف بڑھتے بحران کو ٹالا ہے. معاہدے کی ناکامی جنگ کو دوبارہ ایجنڈے پر لے آئے گی. دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں رہی. پاک افغان سرحد پر 8 افغان سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت پر افغانستان کا پاکستان سے احتجاج اور وہ تحقیق جس کے مطابق ای سگریٹ عام تمباکو کے مقابلے میں 95% کم نقصان دہ ہے. یہ خبریں بہت پڑھی گئیں. تھائی لینڈ میں اس شخص کا تفصیلی خاکہ جاری کیا گیا ہے جس پر پیر کو دارالحکومت بینکاک کے ایک مندر پر بم حملے میں ملوث ہونے کا شک ہے. حملے میں کم سے کم 20 لوگ ہلاک ہوئے. پولیس کے بقول یہ کام کسی ایک نیٹ ورک کا لگتا ہے. مندر کو لوگوں کے لیے پھر کھول دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی. جس مندر میں دھماکہ ہوا تھا وہاں اب تباہی کے نشانات بہت حد تک ہٹا دیے گئے ہیں. دھماکے کے 2 دن بعد ایروان مندر کو عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے.
اس دھماکے میں 20 افراد ہلاک ہوئے اور جو زخمی ہوئے ان کا بینکاک کے 22 ہسپتالوں میں علاج جاری ہے۔ جناتن جاران منظر دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکل رہی تھیں کہ زوردار دھماکہ ہوا اور ان کے شوہر ان سے زیادہ زخمی ہوئے۔ میں ٹریفک لائٹ پر کھڑی سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہی تھی، گاڑیاں رکی اور تبھی زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین بری طرح ہل رہی تھی، سب کچھ جل رہا تھا۔ پولیس کو اس شخص کی تلاش ہے۔ ان کا شک ہے یہی شخص دھماکے کے لیے ذمہ دار ہے۔ دھماکہ اسی مقام پر ہوا جہاں وہ اپنا بیگ چھوڑ گیا تھا۔ تھائی لینڈ کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ انہیں شک ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ یہ مشکل ہے کہ یہ دھماکہ صرف ایک ہی شخص کا کام ہو، اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں اور کوئی ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ شہر کے لوگ اس خوفناک واقعے کو بھلا کر معمول کی زندگی کا رخ کر رہے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ سیاحوں میں بے حد مقبول اور اس ہر دل عزیز شہر پر حملہ کیا تو کس نے کیا؟ اور اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر۔ ترکی کی پولیس نے استنبول میں وزیر اعظم کے دفتر کے قریب فائرنگ کے بعد 2 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ملک کے جنوب مشرق سے مبینہ طور پر کرد شدت پسندوں کے حملے میں 8 ترک فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ شام کے قدیم شہر پلمائرا میں آثار قدیمہ کی دیکھ بھال کرنے والے ایک اعلیٰ اہلکار خالد اسد کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے مئی کے مہینے میں اس آثار قدیمہ پر قبضے کے بعد انہیں گزشتہ مہینے یرغمال بنا لیا تھا۔ یورپین بارڈر کنٹرول ایجنسی فرنٹیکس کا کہنا ہے کہ جولائی کے مہینے میں تارکین وطن کی ریکارڈ تعداد یورپی یونین کے ممالک میں داخل ہوئی ہے۔ ایجنسی کے مطابق گزشتہ ماہ 1,07,000 تارکین وطن یورپی یونین کے مختلف ممالک پہنچے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں حالیہ سیلاب کے دوران 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کچے کے علاقے سے کہیں اور منتقل کیا گیا۔ 5 سال پہلے 2010 میں متاثرین سیلاب کی تعداد 70 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی تھی، تو 5 سال بیت جانے کے بعد متاثرین کس حال میں ہیں؟ دیکھیے ریاض سہیل کی رپورٹ۔ بسرا بروئی بھی ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جس سے 2010 کا سیلاب مال و اسباب کے علاوہ جیون ساتھی بھی چھین گیا۔ 40 مکانات پر مشتمل اس گاؤں سے سوائی بروئی نے تمام افراد کو محفوظ مقام پر بھیج دیا، لیکن خود سامان کی نگرانی کے لیے رک گئے۔ پانی کا تیز بہاؤ انہیں بہا کر لے گیا اور آج تک ان کی لاش بھی نہیں ملی۔ ہم کیمپ میں لاڑکانہ چلے گئے لیکن میرا شوہر نہ آیا۔ ہم نے لوگوں سے معلوم کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد انتظامیہ کو منت سماجت کی، انہوں نے کشتی اور ہیلی کاپٹر بھیجا لیکن سب ناکام لوٹے اور ہم نے مایوس ہو کر آسرا ختم کر دیا۔ 2010 کے سیلاب نے صرف مکانات کو ہی نہیں اجاڑا بلکہ متاثرین کو انتظامی ڈھانچے سے بھی محروم کر دیا تھا۔ شہزاد کوٹ کے امید علی جنیجو گاؤں کا یہ صحت مرکز تو فعال نہیں ہوا، لیکن اسی کے برابر میں ڈاکٹرز ورلڈ وائڈ نامی تنظیم اپنا مرکز چلا رہی ہے جہاں ہر ماہ 50 سے زائد زچگیاں ہوتی ہیں۔ جو عورتیں ہیں گاؤں میں جو رہ رہی ہیں، شہر نہیں جا سکتی، تو یہاں پہ فری آف کاسٹ اس کا علاج ہوتا ہے، مفت میں دوائیں اور ڈلیوریز آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ ہم سیزیرین سیکشن کے لیے ہم ریفر کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ گڑھی خیرو شہر 2010 کے سیلاب میں سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ تقریباً 7 ماہ تک یہاں کے رہائشیوں کو شہر بدر رہنا پڑا اور جب واپس آئے تو ہر سرکاری عمارت کھنڈر بن چکی تھی۔ سندھ میں سیلابی صورتحال کے باعث تمام سرکاری تعلیمی ادارے بند ہیں۔ 2010 کے بعد اس تعلیمی ادارے کے دروازے کبھی کھلے ہی نہیں۔ گڑھی خیرو ہائی اسکول کے ان طالب علموں کو دوسرے اسکولوں میں منتقل کر دیا گیا۔ صرف یہی اسکول نہیں، ایسے کئی اسکول ہیں جن کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت سندھ کے مطابق سیلاب کے باعث 449 ارب روپوں کا نقصان ہوا، جس کی بحالی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے قرضہ بھی لیا گیا۔ خیرپور ناتھن شاہ کی یہ واٹر سپلائی اسکیم ابھی تک غیر فعال ہے۔ یہ جو اسٹوریج ٹینک ہیں یہ 2010 ہے، اس سے پہلے لوگوں کو پانی ملتا تھا یہاں پہ، اور یہ سیدھا پانی میں اسٹوریج میں آتا تھا، اسٹوریج سے لے کر اس مشینری سے لے کر یہ شہر میں جاتا تھا۔ لیکن 2010 کی جو سیلاب کے بعد اس پہ 2013-2014 میں اس میں 13 کروڑ روپے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں نے خرچ کیے ہیں، لیکن یہ اسکیم چل نہیں رہی، فنکشنل نہیں ہے اور لوگوں کو پانی بھی نہیں مل رہا۔
دریا کی گزرگاہ سے گڑی کھیرو کئی کلومیٹر دور ہے. یہاں کے لوگوں کے کان اور نظریں آج بھی سیلابی ریلے پر ہیں. ماضی کے تلخ تجربات اور انتظامی رویے سے وہ آج بھی پریشان ہیں کہ کہیں دوبارہ دربدر نہ ہونا پڑے. ریاض سہیل، BBC نیوز، گڑی کھیرو. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ پاک چین راہداری کا منصوبہ کیسے گوادر میں کاروبار میں تیزی لا رہا ہے، اور دیکھیے گا سائنسدانوں کی نت نئے روبوٹس بنانے کی کوششوں کا نتیجہ. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. گوادر میں حکام اور پراپرٹی ڈیلرز کے بقول پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام شروع ہونے کے بعد وہاں گزشتہ 10 برسوں سے زمین کی گری ہوئی قیمتیں پھر سے بڑھنی شروع ہوئی ہیں، اور ایک ماہ کے دوران قیمتوں میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی پاکستان کے دیگر علاقوں سے سرمایہ کاروں اور پراپرٹی ڈیلرز نے گوادر کا رخ کرنا شروع کیا ہے. گوادر سے احمد رضا کی رپورٹ. ایئرپورٹ کا پرنٹ ادھر تو ابھی مہنگا ہو گیا کافی، ادھر تو 1 ایکڑ تقریباً 1.5 کروڑ کا ہوگا. اچھا. نوید خان صدوزئی 10 سال بعد پاکستان کے شمال مغربی ضلع بنوں سے واپس گوادر آئے ہیں. 2005 میں انہوں نے گوادر میں 4 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک رہائشی اور تجارتی اسکیم شروع کی تھی، جس پر آج تک کام شروع نہیں ہو سکا، مگر مقامی اسٹیٹ ایجنٹوں نے انہیں پھر سے امید دلائی ہے. مارکیٹ میں ہلچل شروع ہوئی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زمینوں کا کیا قیمت ہے. اگر دوبارہ اچھی قیمت لگنے لگی تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ میں تمام پروجیکٹ کو پھر سے شروع کر دوں. گوادر میں ان دنوں پراپرٹی ڈیلروں کی دکانوں پر گاہکوں کا رش ہے، اور جو پراپرٹی ڈیلر کئی برس پہلے اپنا کاروبار بند کر کے چلے گئے تھے، انہوں نے اپنی دکانیں پھر سے کھولنا شروع کر دی ہیں. تو اب الحمدللہ ہم 7-8 سال بعد دوبارہ دفتر کھولا ہے. تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے. حالات کافی بہتر ہیں، لوگ کافی آ رہے ہیں، ریٹ بھی کافی ہائی ہو گئے ہیں. تقریباً 100% ریٹ تیز ہو گیا ہے. جس پلاٹ کا ریٹ 10 لاکھ تھا اس کا تقریباً 20 لاکھ ہو گیا ہے، کیونکہ روڈ بننا شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ اب کافی آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. 10-12 برس پہلے گوادر میں جب بندرگاہ کی تعمیر شروع ہوئی تھی تو ملک بھر سے سرمایہ کاروں نے یہاں ایکڑوں کے حساب سے زمینیں خریدیں. 200 کے قریب نجی اور 2 رہائشی اور تجارتی منصوبے شروع ہوئے. اربوں روپے کا کاروبار ہوا. کچھ سڑکیں تو بنی، مگر کسی منصوبے پر بھی کام شروع نہیں ہو سکا. پراپرٹی ڈیلروں کا یہ کہنا ہے کہ جب سے پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام شروع ہوا ہے، گوادر میں سرمایہ کاروں کا اعتماد پھر سے بحال ہو رہا ہے، مگر ان کے ذہنوں میں یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں ان کا پیسہ پھر سے نہ ڈوب جائے. گوادر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچا گیا، اور یوں کسی نے اربوں کمائے تو کئی قلاش ہوئے. حکومت بلوچستان کہتی ہے کہ ان بے ضابطگیوں کی تحقیقات میں محکمہ ریونیو کے کئی اہلکار بھی ملوث پائے گئے. حتیٰ کہ یہ تھا کہ یہ جو ایسٹ بے ہے ہماری، یہاں گوادر کا ساحل جو مشرقی جانب ہے، یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ، اس کو بھی انہوں نے ریونیو ریکارڈ میں شامل کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بیچ دیا تھا. تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. بہت سے لوگ سسپینڈ ہے، بہت سے لوگ خلاف انکوائری ہو رہی ہے. گوادر کی ترقی کی امید پھر سے جاگی ہے. کسے پتا کہ ماہی گیروں کا یہ چھوٹا سا قصبہ کل کا دبئی یا سنگاپور ہو، مگر اس کا بڑی حد تک انحصار پائیدار امن کے قیام اور پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر ہے. احمد رضا، BBC نیوز، گوادر. اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. اور اگر آپ ہمارے پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت. سائنسدانوں نے انسان جیسا روبوٹ بنایا، وہ کم بخت چل کے ہی نہ دیا، چند قدم چلے اور گر جائے. سائنسدانوں نے سوچا کہ انسان معاشرتی حیوان بھی تو ہے، تو کیوں نہ جانوروں جیسا روبوٹ بنایا جائے. 2-2.5 کلو انسانی جذبات ڈال دیے جائیں اور رد عمل یا غصے کے لیے ان روبوٹ میں بھونکنے اور 2 لتیاں چلانے کی ادا برقرار رکھی جائے. تو پھر بنا کیا؟ خیر جو بھی بنا ہو وہ عامر احمد خان نے دیکھا، انہی سے سنیے. روبوٹس دیکھنے میں تو بیٹری سے چلنے والے انسان لگتے ہیں، لیکن جب انہیں انسانوں کی طرح کا کوئی بھی چھوٹا سا کام کرنا پڑے تو ان کے لیے بڑی مشکل بن جاتی ہے، جیسا کہ چلنا. اسی کی وجہ سے دنیا بھر سے سائنسدان روبوٹس کو انسانوں کی بجائے اب چوپایوں کی طرز پر بنانے لگے ہیں. لیکن سائنسدانوں کی خواہش ہے کہ ان بظاہر جانور نظر آنے والے روبوٹس کے احساسات انسانی جذبات کی طرز پر ہوں.
یہاں انجینئرز روبوٹس کے لیے مصنوعی ہاتھ بنا رہے ہیں تاکہ انہیں مشکل کاموں میں آسانی ہو۔ سائنسدان چاہتے ہیں کہ روبوٹس کے ہاتھ انسانوں کی طرح لچکدار ہوں، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اور ان سے تھوڑی سی بھی حرکت کریں تو یہ ہمیں بالکل آسان لگے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ بہت مشکل ہے۔ صرف ایک ہاتھ کو بند کرنے میں آپ کے ہاتھ کے 14 عضلات استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسرا قدم، ایسے روبوٹس بنانا جو وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزوں کو سیکھ سکیں۔ یہ مشین انتہائی سادے روبوٹس بنا رہی ہے، 2 کیوبز کو ایک ساتھ جوڑ کر۔ تھوڑا ہی صحیح، لیکن یہ فاصلہ بھی طے کر سکتے ہیں۔ یہ مشین ان روبوٹس کی غلطیوں سے سیکھتی ہے اور اگلی بار بہتر روبوٹس بناتی ہے جو پہلے سے زیادہ فاصلہ طے کر سکیں۔ فیکٹریوں میں جو روبوٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی کام بار بار کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک وہ یہ کام انسانوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش تخلیقی روبوٹ بنانے کی ہے۔ سائنسدان اس پروجیکٹ پر بہت محنت کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب وہ ایک انسان کے طرز پر ایک مکمل روبوٹ بنا لیں گے۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، انسانوں اور جانوروں کی نقل کرنے والے روبوٹ۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ ماہ کے ایران اور مغرب کے درمیان جوہری سمجھوتے پر جاری بحث آج کے سربین کا بڑا موضوع رہی۔ ایک طرف معاہدے کے حامی اس کی ایک بڑی سفارتی کامیابی کو بتا رہے ہیں، تو دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ایران مخالف اور امریکہ میں ان کے ریپبلکن حلیف اسے ایران کے لیے جوہری ہتھیار سازی کا لائسنس بتا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔